السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اسلام آباد کے اندر ہم ایک عظیم مطب بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ادارہ طبی المستشفیٰ سعودیہ کے نام سے۔ اسلام آباد میں ہم یہ ایک علاج کا ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر طب نبوی اور طب اسلامی کے مطابق خواتین و حضرات کا علاج کیا جائے گا۔ اور اسی ادارے کے اندر ہم جو ہے مدنی اسلامی روحانی سنٹر قائم کر رہے ہیں، جس میں جادو، جنات، سایہ اور نظر بد اور دیگر روحانی علاج ہم کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر ہم جو ہے زیگم طبیہ کالج اس کا افتتاح بھی ہم کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد طب کی کلاسیں لگیں گی۔ جو خواتین و حضرات طب سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد راولپنڈی کے خواتین و حضرات بنفس نفیس ہماری کلاسوں میں شامل ہوں گے، اور جو بیرون ممالک یا اسلام آباد راولپنڈی کے علاوہ پورے پاکستان سے، وہ ہماری طب کی جو کلاس ہے جو یعنی گھر بیٹھ کر علامہ اقبال کی طرز پر وہ بھی ہم کورس کروائیں گے، اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مدنی اسلامی روحانی سنٹر اس میں ہم قائم کریں گے، جس کا بھی افتتاح رمضان کے بعد ہوگا۔ اور ابھی الحمدللہ رمضان المبارک میں خواتین حضرات وہ مجھ سے علاج کروا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روحانی علاج جو ہے اس کا زیادہ تعلق مریض کے گھر سے ہوتا ہے، مریض کے اندر جا کر ان کے گھر میں بیٹھ کر جہاں وہ سوتے ہیں رہتے ہیں وہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو بے شمار جو خواتین حضرات مجھے دعوت دے رہے ہیں، قاری صاحب رمضان میں آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو ہمیں ٹائم دیں، ہمارے گھر آئیں، ہمارا جو ہے روحانی علاج کریں۔ تو اسلام آباد راولپنڈی میں جو رہنے والے خواتین حضرات ہیں وہ ٹائم لیں اور اپنا مکمل علاج کروائیں۔ ناظرین کرام، ہم اسلام آباد میں طبی المستشفیٰ سعودیہ جو ہم یہ ہسپتال بنا رہے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ طب اسلامی، طب روحانی، طب اسلامی اور طب نبوی کے مطابق ہم جڑی بوٹیوں سے خواتین و حضرات کا علاج کریں گے۔ بے شمار ایسی امراض ہیں، ان کے علاج کرنے میں خواتین و حضرات انہوں نے ایلوپیتھک ہومیو کا سہارا لیا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ دوائیں کھا کھا کر معدہ بھی خراب ہو گیا اور بے شمار اور بیماریاں جسم میں آ گئی ہیں۔ ہم طب سے یعنی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو جسمانی جتنی بیماریاں ہیں ان کا ہم طب سے علاج کریں گے، اور خصوصاً ہمارا علاج بے اولادی کا ہے۔ ایسے مرد حضرات، ایسے خواتین جو بے اولاد ہیں ان کے اسپیشل، اور خواتین حضرات کی جو پوشیدہ امراض ہیں، مردوں کے مثلاً بے شمار امراض ہیں، جراثیم نہیں ہے یا جراثیم کمزور ہیں، پس سیلز ہیں، یا مردانہ کمزوری، صورت انسال اور دیگر مردوں کی ایسی خفیہ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ میں وضاحت نہیں کرتا۔ پوشیدہ امراض مردوں کے جو بھی ہیں، جس کی وجہ سے بعض تو شادی کرنے کے نام سے ہی ڈرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ یعنی شادی کر چکے ہیں لیکن اپنے آپ کو اتنا وہ یعنی اساس کمتری میں چلے گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شادی نہ ہی کرتے۔ تو ایسے خواتین و حضرات نہ شرمائیں، انشاءاللہ ہم سے علاج کروائیں، انشاءاللہ مکمل طاقت آپ کی لوٹ آئے گی۔ اور اسی طرح ایسے مرد حضرات جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑی خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم کمزور ہیں، شادی کے قابل نہیں ہیں، وہ ابھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم سے ملاقات کریں، انشاءاللہ آپ کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایسی بے شمار خواتین ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، حیض کے مسائل ہیں، حیض درد سے آتا ہے، زیادہ آتا ہے یا بند ہو گیا ہے، یا ایگز نہیں بنتے یا بے شمار اٹھرا ہے، روحانی بیماری ہیں۔ تو اسی طرح خواتین کے بالوں کا کثرت سے گرنا ہے، نسوانی حسن کی کمی ہے، اور بھی کافی خواتین کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام امراض کا علاج انشاءاللہ ہمارا جو ادارہ ہے طبی المستشفیٰ سعودیہ میں کیا جائے گا۔ اور بے اولاد خواتین و حضرات وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد راولپنڈی والے ڈائریکٹ ہمارے دواخانے میں آئیں، اور پوری پاکستان میں جو اور پوری دنیا میں پاکستان اور بیرون ممالک سے جو بھی بے اولاد ہے خواتین و حضرات ہیں، وہ ہمارا جسمانی اور روحانی علاج کروائیں۔ انشاءاللہ ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، آپ اپنا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکمل علاج ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے یعنی اس میں مدنی اسلامی روحانی سنٹر، اس میں جادو، سایہ، جنات، نظر بد، جو بھی روحانی مسائل ہے خواتین و حضرات کے، بے شمار گھروں میں ایسا جادو ہے، شکایات ہیں، ادویات بھی اثر نہیں کرتی، اور جادو کی وجہ سے بے شمار خاندان اور ان کے سرپرست وہ جو ہے وہ صاحب فراش ہو گئے ہیں۔
ان کو یعنی ایسی ایسی بیماریاں شروع ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹ گئے ہیں، اور ایسی خواتین ہیں جن کو صرف جادو اور جنات کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو گئے، طلاق ہو گئی ہے، شوہر نے کہا آپ ہر وقت ہی بیمار رہتی ہیں، اس سے بہتر ہے آپ گھر جائیں۔ تو بے شمار ایسے گھر ہیں جو کہ تباہی کے دروازے پر، کنارے پر پہنچنے والے ہیں۔ میاں بیوی کی دن رات کی لڑائی، اصل میں مرد کو بھی جادو کی شکایت ہے، عورت کی بھی جادو کی شکایت ہے، دن رات لڑ جھگڑ کر وہ چاہتے ہیں اس رشتے کو ختم کیا جائے۔ یہ سب جادو کے بے شمار جو ہے نا اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اگر جادو کے معاملات ہیں تو اسلام آباد راولپنڈی والے ڈائریکٹ میرے ساتھ ملاقات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکمل علاج ہوگا۔ رمضان کے بعد ہمارا جو سینٹر ہے مدنی اسلامی روحانی سینٹر انشاءاللہ افتتاح ہو جائے گا، آپ ڈائریکٹ ہمارے اس ادارے میں آئیں اور اپنا روحانی علاج کروائیں۔ اور آخری تیسرا شعبہ ہمارا ہے یہ زیگم طبیہ کالج۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، آپ کہتے ہیں لو جی حکیم حضرات مر جاتے ہیں، نسخہ سینے میں لے جاتے ہیں، قبر میں چلا جاتا ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے 25 سال سے میں پاکستان میں اور 13 سال سعودی عرب جدہ میں میرا دواخانہ رہا ہے، اور ریاض سعودی عرب میں میرا دواخانہ رہا ہے۔ میں نے پاکستان اور بیرون ممالک میں روحانی اور جسمانی کامیاب علاج کرنے کے بعد ابھی اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ بنا رہا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ طبی مستشفیٰ سعودیہ، مدنی اسلامی روحانی سینٹر، اور اس میں زیگم طبیہ کالج۔ وہ جو کہتے ہیں نا حکیم نسخہ نہیں بتاتے قبروں میں لے جاتے ہیں، آپ کی بات کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے۔ انشاءاللہ 25 سال کا میرا جو نچوڑ ہے صدری نسخے اور ان کے بنانے کے طریقے، وہ حکیم ہوتے ہیں نا جو وہ نسخہ کہتے ہیں بتا دیتے، ایک آدھی چیز وہ رکھ لیتے، وہ نہیں بتاتے تاکہ فائدہ نہ ہو۔ تو پھر نہ بتائیں، اگر صحیح نسخہ نہیں بتانا اپنے شاگردوں کو تو پھر نہ بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو شاگرد مرد حضرات یا خواتین انشاءاللہ ہوں گے، تو جو اسلام آباد راولپنڈی والے ہوں گے وہ ڈائریکٹ میری کلاس میں شامل ہوں، ہمارے اس کالج طبیہ کالج میں، وہ زیگم طبیہ کالج میں آ کر وہ داخلہ لیں۔ تو اس یعنی ہمارے کورس کی جو ہمارا زیگم طبیہ کالج اس کی ابھی جو ہے ہمارے داخلے شروع ہیں۔ جو اسلام آباد راولپنڈی والے وہ ڈائریکٹ کلاسوں میں شامل ہونے کے لیے ابھی رجسٹریشن کروائیں۔ ہم پہلی فرصت میں یعنی 20 مردوں کو اور 20 خواتین کو ہم جو ہے اس کلاس میں شامل کریں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہماری تعداد پوری ہو جائے اور آپ کا ذوق زیادہ ہو، پھر ہم بھی شرمندہ ہوں۔ لیکن میری کوشش یہی ہے کہ ہماری کلاس میں اگر جگہ ہوگی تو ہم داخلہ بند نہیں کریں گے۔ سارا سال جب بھی کوئی طب سیکھنے کے لیے آئے تو ہم اس کو خالی نہیں لٹائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آنے والا کو بھائی یا ہماری بہن بیٹی کو عورت اس جذبے سے آئی ہو کہ میں حکیم صاحب سے طب سیکھوں اور آگے لوگوں کی میں خدمت کروں، میں بیماروں کا علاج کروں۔ یقین کریں کہ بے شمار ایسے مریض ہیں جن کا ایلوپیتھک کے اندر لاکھوں کا بل بنا ہے علاج کا، اگر ایک مریض ہے اس کا 3-4 لاکھ انہوں نے اگر بیماری کا انہوں نے بتایا کہ اس کا علاج ہے، اگر طب کے اندر 30-40 ہزار میں اس کا علاج ہو جائے تو یہ مفت ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک میرے شاگرد ہیں حکیم صاحب، ماشاءاللہ وہ ویسے وہ کہتے ہیں وہ مجھے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، لیکن وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ علم طب کو جانتے ہیں۔ انڈیا سے، ہندوستان سے بھی سعودی عرب میں کسی حکیم کو بلاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی اس سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ان کا بڑا بن کہہ رہے ہیں، یا وہ پھر میرے علم کا یعنی اعتراف کرنے والے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں بندہ قدردان آدمی جب کسی عالم کو دیکھتا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا طب کا علم ہو، تو وہ اس کی قدر کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں اسے سیکھ لوں۔ تو وہ میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، رسمی طور پر میرے شاگرد ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب آپ حکیم صاحب آپ اسلام آباد میں دواخانہ بنائیں گے، اور جو بھی آپ نئے نسخے آپ بنائیں گے تو آپ کے پاس جو نسخہ ہوگا وہ میرے پاس ہوگا۔ میں نے کہا بالکل، جو بناؤں گا بینی نسخہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ میرے جو شاگرد ہیں نا ان کی عمر تقریباً 70 سال سے تجاوز ہوگی لگتا ہے، میں نے پوچھا نہیں کبھی، لیکن ماشاءاللہ زندہ دل انسان ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور دین اور دعوت اور حکمت میں بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب، حکیم صاحب، ایسے مریض خواتین و حضرات ہیں جن کو علم طب سے وہ دور ہیں، وہ ایلوپیتھک میں گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کا جو علاج ہے لاکھوں میں بتایا ہے۔ ایک مریض کا علاج 5-4 لاکھ لگ کر وہ بھی پتہ نہیں پھر ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اگر طب کے اندر اس کا علاج ہم 30-40-50 ہزار میں کر لیں تو یہ علاج مفت ہے، ایک طرف 5-6 لاکھ اور ایک طرف 50 ہزار۔
تو وہ کہتے ہیں یہ 50,000 مفت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ایک خدمت ہے، میں بھی کر رہا ہوں، اور آپ بھی جو ہے کوشش کریں پورے پاکستانی پوری دنیا میں جو بھی خواتین حضرات بیمار ہیں ان کا علاج کریں۔ تو طب کو سیکھنے والے جو طبیب بننا چاہتے ہیں، جس کو حکیم کہتے ہیں، ایسے مرد حضرات اور ایسی خواتین جو حکیمہ بننا چاہتی ہیں، اسلام آباد راولپنڈی والے ڈائریکٹ رجسٹریشن کرا کر میری کلاس میں شامل ہوں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور بیرون ممالک سے علامہ اقبال کی طرز پر گھر بیٹھے جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری کلاس میں رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن ابھی ہو رہی ہیں، رمضان کے بعد سارے ہمارے جو ہے نا یہ تعلیمی اور علاج کے مسلسل منظم طریقے سے یہ سارے معاملات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ بعض مرد حضرات وہ کہتے ہیں ہم روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں، بعض خواتین ہیں ان کو شوق ہے، اب دیکھیں نا وہ روحانیت سیکھنا چاہتی ہیں، مرد حضرات روحانی عامل بننا چاہتے ہیں، اور بیٹی بہنیں خواتین روحانی عاملہ بننا چاہتی ہیں، اور خواتین چاہتی ہیں کہ ہم یہ علم سیکھ لیں، عورت کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو کھل کر اپنی بیماری بھی بتا سکتی ہے، اور پھر عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے اور اس کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ تو اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مرد حضرات بھی جہاں پر طبیب اور روحانی عامل بنے، ہماری خواتین بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ روحانی عامل بھی بنے اور طبیبہ بھی بنے۔ تو اسلام آباد میں رہنے والے خواتین حضرات وہ ڈائریکٹ ہماری روحانی کلاس ہو یا طب اسلامی طب نبوی کی کلاس ہو، اس میں شامل ہونے کے لیے ابھی رجسٹریشن کرائیں جلدی، تاکہ آپ کا لسٹ کے اندر نام آ جائے، کیونکہ ہم 20 تعداد کے بعد پھر ہماری کوشش ہوگی کہ 20 تعداد رکھیں، لیکن پھر بھی ہمارا دل نرم ہے، اگر زیادہ بھی آئیں گے ہم ان کو خالی نہیں موڑیں گے۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے طبیہ کالج، اس میں سارا سال داخلے جاری رہے، کسی وقت بھی کوئی طب سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو مایوس نہ کیا جائے۔ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے قیامت والے دن اللہ ذوالجلال یہ نہ کہے کہ میرے عبد المنان میرے بندے تجھے میں نے روحانی علم دیا، تجھے میں نے طب کا علم دیا، تو فلاں میرا بندہ میری بندی آئی تو آپ نے اس کو انکار کیوں کیا۔ میں شوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ داخلہ ہمیشہ جاری رکھوں گا، پورا سال پوری زندگی، لیکن پھر بھی آپ کو احترام کرنا ہوگا، پہلی فرصت میں آپ داخلہ لے لیں، تاکہ پھر جو ہے اگر ہمارے کلاس میں اسٹوڈنٹ کی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو پھر تو مشکل بن جائے گی نا، ہمارا ایک عذر ہے نا، اگر بیٹھنے کی جگہ ہو، وہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کی بھی جگہ ہو تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور اگلی بات ہے الحمدللہ میں اس کی یعنی مخصوص کوشش کروں گا کہ 2 ایکڑ جگہ لے کر وہاں میں نے دینی ادارہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اور اس میں طبیہ کالج جب ہمارا وسیع ہو جائے گا تو پھر پورے پاکستان پوری دنیا سے جتنے بھی آئیں انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ طب کو سکھائیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پورے پاکستان بلکہ اسلام آباد راولپنڈی کے خاص اور پورے پاکستان کے عام جو بھی طبیب ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فن میں مہارت دی ہے، کسی بیماری کا اللہ نے ان کو علاج دے دیا ہے، وہ تشخیص تجویز کر کے یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے کہ مثلا وہ بیماری کا نام لیں اور الحمدللہ وہ دوائی دیتے ہیں، بندے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اللہ نے اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ایسی رحمت کی ہے، ایسے نسخے اس کو دے دیے ہیں، وہ دیتا جاتا ہے، وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں تمام اطباء کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ وہ میرے واٹس ایپ پر آئیں، اپنا تعارف کروائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی حکیموں کے میٹنگ بھی رکھوں گا کہ ہماری مہینے کے اندر ایک حکماء کی میٹنگ ہو، اور اس میں ہمیں بیٹھ کر جو مریضوں کی بیماری ہیں ان پر ڈسکس کریں، اور اپنے سینے کے جو ہمارے راز ہیں، جو نسخے ہیں، وہ ایک دوسرے حکیموں کو بتائیں۔ میں نے تو عام عوام کو بتانے کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی طب کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو 25 سال کا نچوڑ جو ہے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ جتنے بھی ادویات ہیں، صفوف ہیں، کیپسول ہیں، گولیاں ہیں، مجونے ہیں، اطریفل ہیں، خمیرے ہیں، اور شربت ہیں، عرق ہیں، پشتاجات ہیں، اللہ کی رحمت سے سب چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں میں خود بنا کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہوں گے، شاگرد روحانی اولاد ہوتی ہے، روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، آنے والے مرد حضرات، آنے والی خواتین، میں چاہتا ہوں کہ صدری نسخے اپنا سارا علم میں آگے منتقل کروں، تاکہ کل اللہ ذوالجلال جب مجھے یہ سوال کرے کہ تجھے علم دیا تھا دین کا، تو نے سکھایا یا نہیں سکھایا، میں کہوں گا سکھایا۔ میں نے دینی ادارہ اسلام آباد میں بنایا جس کا نام ہے ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، الحمدللہ اس میں میرے دینی جو ہے شعبہ جات جو ہے وہ بھی اس میں 4 شعبے، قرآن مجید ناظرہ، قرآن مجید حفظ، 1 سالہ تربیتی کورس، 1 سالہ تربیتی کورس خواتین حضرات کے لیے، اور دعوت اور تبلیغ کا مشن، 4 کلاسیں وہ بھی میری جاری ہیں۔
میں کہوں گا یا اللہ میں نے تیرا دین غالب کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے میں نے یہ ادارہ بنایا، اور مجھے طب کا علم دیا تھا، میں نے طبی ہسپتال بھی بنایا، میں نے روحانی مرکز بھی بنایا، اور میں نے طبی کالج بھی بنایا، تاکہ بیمار جو بھی ہے وہ علاج کروا لے، اور طب سیکھنے والے خواتین حضرات طب سیکھ لیں۔ تو میرے واٹس اپ نمبر پر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے پاکستان سے جو بھی طبیب ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں جو حکیموں کا، طبیبوں کا بھی ایک انشاءاللہ واٹس اپ گروپ بناؤں گا، سب کو ایڈ کروں گا، اور انشاءاللہ حکیموں کے ساتھ آپس میں ہم تبادلہ خیالات کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہماری نیت کو درست کرے۔ میرا نیت خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ میں فائدہ دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور فائدہ لینے والے جو بھی ہیں وہ بھی رابطہ کریں، اور جو فائدہ دینے والے حکماء ہیں، علماء کرام، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارے بے شمار علماء کے، اطباء کے اور مریضوں کے انشاءاللہ واٹس اپ گروپ ہیں، درجہ بدرجہ سب کو اپنے گروپوں میں شامل کیا جائے گا، ایڈ کیا جائے گا۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے خواتین حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔